عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے حکومتی سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ اس پر نہ صرف حکومت کی طرف سے بلکہ تحریک انصاف کی طرف سے، جسے اپوزیشن کہا جائے، اور انہی کے مطالبے پر عمران خان سے ملاقات ان کے وکیل کی ہو گئی تھی۔ رپورٹ میں جو کچھ کہا گیا اور جس طرح سے اس پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایمان لے کے آئی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، کیا عمران خان کی آنکھ پہلے سے زیادہ بہتر ہے؟ اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو اشارہ دیتے جائیں کہ اگر عمران خان کی آنکھ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جس طرح سے رپورٹوں میں کہا گیا اور جس طرح سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے اعتراف کیا گیا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے معجزہ ہو گیا ہے۔ عمران خان کو ایک آنکھ سے، دایاں آنکھ ہے، اس سے نظر آنا تقریباً بند ہو چکا تھا، لیکن پھر ایسا علاج ہوا 3-4 روز پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی بینائی 85% کم ہو گئی ہے، صرف 15% ان کی بینائی رہ گئی ہے۔ لیکن آج یہ رپورٹیں سامنے آئی ہیں کہ عمران خان کی بینائی 80% سے زیادہ ہے، 70% بتایا گیا ہے، تو یہ 80% کے قریب ہی بتائی جا رہی ہے۔ تو 3 دن میں اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ عمران خان کی بینائی لوٹ آئی، 15% سے 70، 75، 80، 85% تک چلی گئی۔ اور یہ کس کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے۔ اور تحریک انصاف کے لیڈروں کو کس نے بتایا؟ بالکل ان ڈاکٹروں نے بتایا جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا، جنہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ عمران خان کے ذاتی معالج عاصم یوسف اور خرم مرزا بھی بات کرتے ہیں۔ یہ 40 منٹ تک ان کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بھی اسی طرح سے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی معجزہ مان لیتے ہیں؟ آگے چلنے سے پہلے یہ بات بھی یہاں پہ ہم آپ کو کلیئر کر دیں، اگر یہ سارا کوئی درست ہے، عمران خان کی بینائی واقعی لوٹ آئی اور معجزہ ہو گیا ہے، 2-3 دن میں عمران خان کی آنکھ کا علاج ہو گیا ہے، تو پھر دھرنے جاری رکھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ اس پر بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے۔ تو پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح سے عمران خان کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے کہ عمران خان کی نظر بہتر ہو گئی ہے، اور جس طرح سے تحریک انصاف کے یہ بڑے لیڈر بیرسٹر گوہر اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، دونوں نے کہا کہ عمران خان کی نظر بہتر ہوگی۔ دونوں کی طرف سے کہا گیا کہ ان کو ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے، ڈاکٹر جنہوں نے عمران خان کا معائنہ کیا، عمران خان کا علاج کیا، وہاں پہ ملاقات کے لیے گئے تھے راجہ ناصر عباس اور بیرسٹر گوہر۔ ان کو جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ بتایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے سامنے لگا ہوا گھڑیال بھی، کلاک بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہ صورتحال ہو گیا، اب اتنی نظر بہتر ہو گئی ہے کہ مجھے سوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحبان کی رپورٹ کے بعد جتنے زیادہ جذباتی ہمارے لیڈر ہوئے، جس طرح سے انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، انتہائی زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی۔ حالانکہ سلمان اکرم راجہ وہاں پہ نہیں گئے تھے، انہوں نے جو کچھ ان سے سنا، راجہ ناصر عباس سے سنا، بیرسٹر گوہر سے سنا، وہی انہوں نے آگے جا کے بات کر دی۔ اور یہ دونوں لیڈر اتنے زیادہ عمران خان کی معجزاتی علاج سے جذباتی ہو رہے تھے کہ ان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ کل بدھ کے روز روت حلال کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ روت حلال کمیٹی کا کل اجلاس ہونا ہے تو یقینی طور پر یہ کہہ دیتے کہ عمران خان کی آنکھ کی بینائی اتنی زیادہ بہتر ہو گئی ہے کہ عمران خان کو بھی روت حلال کمیٹی میں چاند دیکھنے کے لیے بٹھا دیا جائے۔ تو باقی عمران خان کے جو ڈاکٹر ہیں، ذاتی معالجین ہیں، عاصم یوسف کہتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا تھا، معائنہ کیا تھا، 40 منٹ تک گفتگو ہوئی۔ 40 منٹ پر ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کس طرح علاج کیا، کس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے پوری بریفنگ دی۔ وہ کہتے ہیں جب میری سرکاری ڈاکٹرز کے ساتھ بات ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، وہ بریف کر رہے تھے، تو میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کو بھی بلا لیا تھا، وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہوئے تھے۔ خرم احمد مرزا ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں بریفنگ دی، ذرا ان کی زبانی سنیے کہ وہ کتنے زیادہ اس بریفنگ سے مطمئن ہوئے ہیں۔ آج پیر 16 فروری 2026 ہے۔ کل رات تقریباً 9:45 بجے میں نے ٹیلی فون پہ 2 ڈاکٹرز سے بات کی اسلام آباد میں، جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کا علاج کر رہے ہیں۔ یہ بات تقریباً 40 منٹ تک چلتی رہی، اور میں نے اپنے کولیگ ڈاکٹر خرم اعظم مرزا، جو کہ ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں لاہور میں، ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی میرے ساتھ آ کے اس فون کال میں حصہ لیں اور بات کریں، اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ فوراً آ گئے اور انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اس فون کال میں جو اسلام آباد میں ڈاکٹرز تھے، انہوں نے
تفصیلاً مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ کب سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کو، انہوں نے کیا ان کے لیے ٹیسٹس کیے، کیا ڈائگنوسس بنایا، کیا علاج ہوا ہے ابھی تک، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آگے وہ کیا علاج پلان کر رہے ہیں اور فالو اپ کس طرح کیا جائے گا۔ آخری دفعہ انہوں نے کل دوپہر کو خان صاحب کو دیکھا، اور تمام جو رپورٹیں ہیں اور جو کل کی بھی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کی طبیعت بہت بہتر ہے پہلے سے، اور ان کی آنکھ بھی امپروو ہوئی ہے اور بینائی میں بھی بہتری آئی ہے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں یقین سے کہہ پاتا کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ میں نہ تو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے خان صاحب کو خود نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے خان صاحب سے بات کی ہے۔ جو ڈاکٹرز خان صاحب کی فیملی نے نامینیٹ کیے تھے اسلام آباد میں ان کا علاج کرنے کے لیے، وہ بھی ابھی تک نہیں دیکھ پائے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا اتھارٹیز سے کہ وہ پلیز مجھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان میرے کولیگ یا ہم دونوں کو، اور جو عمران خان صاحب کی فیملی نے نامینیٹ کیے ہیں ڈاکٹرز اسلام آباد سے، ان کو حصہ لینے دیں ان کی کیئر میں، اور خاص طور پہ کہ تمام اب سے آگے چلتے ہوئے جو بھی کیئر ہونی ہے، جو بھی ٹیسٹ ہونے ہیں یا علاج ہونا ہے، وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اسلام آباد میں کیا جائے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ایک اعلیٰ معیار کا اور اپروپریٹ سٹینڈرڈز کا ہسپتال ہے، جہاں عمران خان صاحب کو سب سے بہترین علاج انشاءاللہ میسر ہو سکے گا۔ یہ آپ نے عاصم یوسف کی گفتگو سنی، وہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں کروا دی جاتی، جب تک ہم نہیں دیکھ لیتے کہ عمران خان کس حالت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ذرا دیکھیے کہ کس طرح سے تحریک انصاف کے لیڈروں کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی اگر بہتر صورتحال ہے تو اسی طرح سے ان کو خوش ہونا چاہیے، اسی طرح سے اطمینان کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ لیکن معجزہ کس طرح سے ہو گیا؟ لگتا یوں ہے کہ رجیم کی طرف سے اس بڑی لیڈر کو شیشے میں اتار لیا گیا، اور ان سب کو جو کل تک بڑے مظاہرے کر رہے تھے، جو کل تک بڑا احتجاج کر رہے تھے کہ عمران خان تک رسائی تک ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، احتجاج جاری رہے گا، دھرنے جاری رہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معجزہ ہو گیا، عمران خان کی بینائی لوٹ آئی، گویا ان کو حکومت کی طرف سے شیشے میں اتار لیا گیا اور ان سب کو بتی کے پیچھے لگا دیا گیا کہ عمران خان کی نظر بہت بہتر ہو چکی ہے۔ تو ناظرین اس حوالے سے ہماری ذاتی طور پر رائے یہی ہے کہ عمران خان کی آنکھ اگر بہتر ہو چکی ہوتی، عمران خان کی بینائی لوٹ آئی ہوتی، عمران خان کے ساتھ معجزہ ہو گیا ہوتا، عمران خان کی جس طرح سے 2-3 روز میں اتنی زیادہ نظر بہتر ہو گئی ہے، تو پھر یہ حکومت 1 منٹ بھی نہ لگاتی عمران خان کی بہنوں کی ان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے۔ عمران خان کے لیڈر جو ہیں، عمران خان کے جو ساتھی ہیں، ان کی بلا تاخیر عمران خان کے ساتھ ملاقات کروا دی جاتی، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، اپنے کانوں سے سن لیتے اور باہر آ کے بتا دیتے کہ عمران خان کی حالت بہت بہتر ہے۔ عمران خان کے ساتھ بدستور ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کی صورتحال بہتر نہیں ہے، بلکہ خدا نخواستہ پہلے سے بھی شاید بگڑ چکی ہے، اس لیے ان کے ساتھ رسائی نہیں دی جا رہی ہے اس رجیم کی طرف سے۔ تو باقی آج ملاقات کا ایک بار پھر دن ہے۔ وہاں پہ جن لوگوں کی لسٹ گئی ہے اس میں بیرسٹر گوہر کا نام شامل ہے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ کا نام شامل ہے، اس میں پنجابہ صاحب کا نام شامل ہے، 1-2 دوسرے وکلاء کے نام بھی شامل ہیں۔ 6 کے 6 وکیلوں کی لسٹ دی گئی ہے، اس میں سہیل افریدی کا نام شامل نہیں کیا گیا، جبکہ عمران خان کی بہنوں کی الگ سے آج ملاقات کا دن طے ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ اگر عمران خان کی واقعی نظر بہتر ہو چکی ہے تو یہ حکومت ایک لمحہ بھی پہلے بھی تاخیر سے کام نہ لیتی، اور آج بھی یہ تاخیر سے کام نہیں لے گی۔ اگر ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر یقین کر لیجیے کہ عمران خان کی نظر بہتر نہیں ہوئی ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عمران خان سیاسی باتیں کر دیتے ہیں، عمران خان کے بیٹوں کی گفتگو عمران خان کے ساتھ ہو گئی، کوئی سیاسی بات باہر نہیں آئی۔ اسی طرح سے بشرا بی بی کی ملاقات عمران خان سے ہوتی ہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہوتی ہے، جس میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ بات کر دیتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی سیاسی بات سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح سے
عمران خان کی بہنوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان درست ہو جائیں، عمران خان صحت مند ہو جائیں، ان کی حالت کے بارے میں پتہ چل جائے۔ اگر ان کی ملاقات کروا دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ کوئی سیاسی بات باہر نہیں آئے گی، تو یقینی طور پر جس طرح سے عمران خان کی حالت سچویشن بتائی جا رہی ہے، ان کی بہنیں اور ان کے لیڈر باہر آ کے کوئی بھی سیاسی بات نہیں کریں گے۔ لیکن آج دیکھنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے، ان کے لیڈروں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ملاقات کروانے کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان کی صحت بہتر ہے، اور ملاقات نہ کروانے سے یہی اخذ کیا جائے گا کہ عمران خان کی بینائی جس طرح سے حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ معجزہ ہو گیا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ باقی دھرنے کئی جگہوں پر جاری ہیں، جبکہ اسلام آباد میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اس سے دھرنا اٹھا لیا گیا ہے۔ اس پر بھی تحریک انصاف کے اندر تھوڑا سا تنازع پیدا ہوا ہے، جبکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی دھرنا جاری ہے، اور اس کے علاوہ کئی سڑکیں اب بھی بلاک کی گئی ہیں، کئی موٹر وے کو بھی بند کیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے؟ عمران خان کا جس طرح سے 2-3 روز میں علاج کیا گیا ہے، اس کے معجزانہ نتائج سامنے آ چکے ہیں، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بتی کے پیچھے نہیں لگے، اور ان کو حقائق کا علم ہے کہ عمران خان کی اگر آنکھ بہتر ہوتی تو ان کے ساتھ کئی کی ملاقات ہو چکی ہوتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور انتظار کیجیے کہ عمران خان کی آج ان کے وکلا کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہ لوگ وہاں پہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو وہیں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، جس کا بہرحال کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔